واقعہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، 3 رکوع ہیں اور 96 آیات ہیں، اور واقعہ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ واقعہ کسی بھی واقعے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اذا وقعت الواقعہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا قائم ہونا۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے سورۃ الواقعہ کی۔ جو شخص چاہے نا کہ ہمیشہ اس کی جیب بھری رہے اور پیسہ اس کے پاس رہے، یعنی محتاجی نہ ہو، پیسہ اس کے پاس رہے، جیب بھری رہے، یا خواتین چاہیں کہ ان کا پرس بھرا رہے، گھر پہ پیسے موجود رہیں، تو یہ سورہ مبارکہ کی فضیلت جو ہے اب آپ سماعت کیجیے۔ اس جو میں نے گزارشات کی ہیں اس تناظر کے اندر آپ اس بات کو سمجھیے۔ ہم کیوں محنت کرتے ہیں؟ دن بھر بھاگتے دوڑتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کبھی کس سے بات خراب نہیں کرتے، میرا کاروباری معاملہ خراب نہ ہو جائے، سیٹ سے نہیں بگاڑتے، کیوں؟ دوستوں سے نہیں بگاڑتے جن سے ہمارے مالی معاملات ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ تاکہ میرا روزگار کا معاملہ چلتا رہے، یہ وجہ ہے نا۔ اب دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی برکت اللہ پاک کیسے آسانی فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے گا وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ فاقے سے کیسے محفوظ رہے گا؟ کوئی پیسے ہوں گے تو فاقہ نہیں ہوگا نا، تو فاقہ نہیں ہوگا اس کو کبھی بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ کے محبوب کا وعدہ ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں کہ بہت بچپن سے اس کی فضیلت ہمیں جب بتائی گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہاتھ ہمارا ابھی تک یوں رکھا ہے، ہمیشہ یوں رکھے۔ ہاتھ اگر یوں ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بس مخلوق کے سامنے یہ ہاتھ یوں نہ ہو، کیونکہ ید الغلام اور ید الاسفل یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا یوں ہی رکھے کہ ہم دینے والے بنے۔ تو اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاقے سے محفوظ فرماتا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ۔ کس کو؟ عورتوں کو۔ مرد پڑھیں لیکن عورتوں کو بھی سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے، یعنی محتاجی کو دور کرنے والی سورت ہے۔ اب محتاجی صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسے آپ کے پاس نہ ہوں، بار بار انسان بیماری کی وجہ سے کس کا محتاج ہو جاتا ہے، بار بار کسی وجہ سے کس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ہر طرح کی محتاجی سے اگر حفاظت چاہیے تو اس سورہ مبارکہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ 3 رکوع کی سورہ مبارکہ حفظ کر لیں اور روزانہ رات کو خواتین بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اب ایک بہت پیاری روایت میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ مزید ترغیب میں اضافہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑا مال ان کو دیا تھا، بڑے مالدار صحابی ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، اور ان کا لقب ہی کیا ہے؟ غنی۔ ایسا مال تھا ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی حضرت عثمان غنی جیسا مال عطا فرمائے کہ مال بھی ہو اور خلق خدا پہ خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ تو یہ مال ہونا چاہیے نا، ایک غنی ہونا مال کے اعتبار سے، ایک دل کا غنی ہونا۔ دل کا جو غنی ہونا یہ کسی کس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لائے جب وہ بیمار تھے اور آپ کی موت کا وقت قریب تھا، مرض الوفات میں وہ تشریف لائے، اور حضرت عثمان غنی نے ان سے فرمایا کہ آپ کس چیز کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات سنیے، صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، مجتہد اور مفتی صحابی ہیں، یہ صحابہ کرام تو وہ وہاں ہیں۔ اور میرے بخاری صاحب سے فرمایا اگر ابن مسعود کسی معاملے میں اپنی رائے قائم کر لیں اب کسی کو ان کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان کا لقب ہے صاحب البقال والبعال۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس کے ایمان کی چیزیں، مسواک ہے، جائے نماز ہے، نعلین شریف ہے، ہمیشہ ان کے پاس ہوتی تھی، یعنی ایسے حضور کے ساتھ رہنے والے تھے۔ اب وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو عثمان غنی نے کیا پوچھا تھا آپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کس چیز کی تکلیف کو محسوس کر رہے تھے، یعنی موت کی شدت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے؟ تو ان کا جواب دیکھیے، اللہ اکبر، بخشے صحابائی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، اپنے گناہوں کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں۔
اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس چیز کی آس ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے اپنے رب کی رحمت کی آس ہوئی. تو اب اندازہ لگائیے کہ مجھے اپنے رب کی رحمت کی آس ہوئی. ہمارا وقت ہوتا ہے 9:45 سے 10:15 خان تک. تو اب تشریف لیا تو میں نے 10 شروع کر دیا. تو 10 کے بعد انشاءاللہ اب آپ سے ہم سنتے ہیں. اب آپ کو 10 سننا پڑے گا ہمارا، ورنہ عام طور پہ نعت خواندان میں چھٹی دے دیتے ہیں. تو آج آپ کو ہمارا 10 سننا ہوگا، اس کے بعد اب آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ. سنیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ جذبے سے سنیں گے انشاءاللہ. اب ذرا میری سن لیں، ٹھیک ہے، جو میں سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا، یہ سورۃ الواقعہ کی فضیلت والی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اپنے رب کی رحمت کی آس ہوئی. حضرت عثمان غنی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلواتے؟ جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلواتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے. سمجھدار لوگوں کی بات ہے. طبیب ہی نے تو مجھے، یعنی جس رب نے مجھے شفا دے دی ہے اسی نے تو مجھے اس موت کے مرض کے اندر مبتلا فرمایا. تو طبیب کیا کرے گا آگے؟ تو یوں ہوتا میرے کہ منظور وفات کو پتا تھا کہ اس میں میرا انتقال ہو جانا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا چلے ایک بات سمجھیے کہ کیا ہم آپ کو کوئی مال دیں؟ ہم آپ کے لیے کوئی مال کی وصیت کرتے ہیں کہ ہم یہ کوئی مال آپ کو دیں؟ تو کہا کہ مجھے اس کی حاجت اب نہیں ہے. زندگی گزر گئی، اب تو آپ نہیں بولتے مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر 200 تو ایسے ہونا، ساتھی ہو تو ایسے ہو. کہتے ہیں ہم ایک کام کرتے ہیں کہ جو مال ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں نا، آپ کی بیٹیاں ہیں، ہم وہ مال ان کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ زندگی ان کی آسانی سے گزر سکے. یہ بھی تو دوستوں کا معاملہ ہے اور حقیقت دوست ایسے ہی ہوتے ہیں. اب سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. انہوں نے کہا کہ نہیں میری بیٹیوں کو بھی اس مال کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹیوں کو بھی اس مال کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہا کہ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی کریں. حکم دیا کہ میں روزانہ ان کو حکم دیا کہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فاقے سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا. تو اندازہ لگائیے اس بات سے کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. آج دیکھیے نا مالی تنگی کا ہم سب شکار ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ. کوئی اگر مہینے کے 2 لاکھ کما رہے وہی پریشان ہے، کوئی 20,000 کما رہے وہ بھی پریشان ہے. ایک تو توکل ہمارے یہاں سے چلا گیا، دوسری بات ہے قناعت ہمارے یہاں سے چلی گئی. قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہے اسی پر بندہ گزارا کرے، جتنی چادر اتنا پیر کرے. مشہور بات ہے. آج کے ہمارے موٹیویشنل اسپیکر چادر کو بڑا کر دو. کیسے بڑا کرے بھائی چادر کو؟ چادر کو کیسے بڑا کرے؟ حالات ایسے ہیں کاروباری تربیت خواب دکھا کے لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں آسمان پر نوجوانوں کو. اور اب نوجوانوں نے شاید میری بدگمانی کس اعتبار سے ہے اور اس اعتبار سے صحیح گمان ہے کہ جن نوجوانوں سے ہم رابطے میں ہیں جو بیچارے اس وقت آن لائن ارننگ کے ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں یا جاب وغیرہ جو بھی آن لائن کام کر رہے ہیں، گھروں میں کام کر رہے ہیں، کہیں بھی کام کر رہے ہیں، میں نے اس وقت یہ اندازہ لگایا کہ اتنے فتنے والے دور کے اندر موجود ہیں. ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو اب تمیز ختم ہو گئی ہے حلال آنا یا حرام آنا، صحیح کمانوں کے غلط کمانوں. اور اس پیسے کمانے سے اللہ راضی ہو گیا ناراض ہو گیا، ان کو صرف پیسہ چاہیے، کہیں سے بھی ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ. حرام چیزوں میں پڑھ کر پیسہ کمانے میں لوگ اس وقت گئے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ختم ہو گئی، توکل ہمارا ختم ہو گیا اللہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ واضح ہے اور یقین سے سورہ واقعہ ہونا ہے لیکن نہیں پڑھتے. یقین سے سورہ واقعہ پڑھی ہے پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکت عطا فرماتا ہے، کیسی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ کی تفصیل میں نے آپ کو ذکر کی ہے فضیلت کے اعتبار سے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جسے یہ بات خوش کرے نا کہ اس کو اولین و آخرین کا علم
اور دنیا و آخرت کا علم آ جائے اسے کئی سورہ واقعہ کو پڑھتے ہیں، یعنی ترجمہ بنے سے دیکھ لیں. تو آج انشاءاللہ اس کا درس اختصاراً اپنے وقت کے سامنے 10 بجے کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سلام حضرات کو انشاءاللہ کہیں گے کہ وہ ہمیں نعتیں سنائیں انشاءاللہ. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قیامت کے قائم ہونے کا اور زمین کے تھرتھرانے کا اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے کا ذکر ہے. ایک تو یہ ہے اسلام کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے اور آگے بڑھ جانے والے، سبقت کرنے والے. ان تینوں کی اقسام اور ان لوگوں کا حال اور قیامت کے دن کا معاملہ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے، پانی نازل کرنے اور اس کے قدرت کی کمال کا ذکر ہے، قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ قرآن سب جہانوں کے پالنے والے رب تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب ہے. اور اس سورت کے آخر میں 3 قسم کے لوگوں کا حال انجام بیان کیا گیا. سعادت مند کون ہے، یعنی نیک لوگ کون ہیں، بدبخت کون ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے کون ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر بیان کیا گیا. میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کو، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، سورہ نور اور سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھیں. اگر آپ کے لیے ممکن ہو جو 3-4 دن رہ گئے ہیں یا جب بھی آپ کو آسانی ہو، کوشش کریں رمضان میں پڑھ لیں. ایک ہی نشست کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر سورہ واقعہ کی تلاوت اس کا ترجمہ پڑھیں. آپ کو دونوں صورتوں میں بڑا لطف اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. میری خواہش تھی جب ہم نے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی تلاوت کی تھی تو اس کے رات ہم یہ ذکر کرتے، لیکن چونکہ درس ہمارا تسلسل سے چلتا ہے تو وہ صورتیں ہم اس رات کو بیان نہیں کر سکے، ورنہ ہم کو بڑا مزہ آتا کہ جب ہم نے تلاوت کی تو اس کا ترجمہ وغیرہ ہم جو وہ سننے کی سعادت حاصل کریں. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی شک کی یا انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. واقع سے مراد کیا بتائیے؟ قیامت کا دن قائم ہونا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب فرمائے گا. اور وہ دن کیسا ہے قیامت کا؟ خافضۃ رافعہ، کسی کو نیچا کر دے گا، کسی کو بلند کر دے گا. خافضۃ رافعہ، یا تو نیچے ہو جائیں گے لوگ یا پھر بلند ہو جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، زمین بڑے زور سے ہلی، زلزلہ جیسے آ رہا ہے قیامت کے قریب، یعنی جب قیامت قائم ہونے والی ہے. وبست الجبال بسا، بڑے بڑے پہاڑ بالکل ذرہ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں. ہوا چلتی نا، مٹی ڈسٹ اڑ رہی ہوتی ہے، پہاڑ ایسے ہوا کے اندر اڑ رہے ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اور اے لوگوں، تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے. یہ قیامت قائم ہوگی 3 قسم کے ہو جائیں گے. دائیں جانب والے ہوں گے، یہ جنتی ہیں کیونکہ یہ دائیں جانب والے ہیں، اور بائیں جانب والے یہ جہنمی ہیں کیونکہ بائیں جانب والے ہیں. اور آگے بڑھ جانے والے تو فرمائیں کہ والسابقون السابقون، یہ تو نیکیوں میں ہمیشہ آگے بڑھ جانے والے ہیں. اس کا مطلب ہے جو 3 گروہ بیان کیے گئے نا، ان میں سے ایک ہے سیدھے ہاتھ والے. سیدھے ہاتھ والوں سے مراد کیا ہے؟ یہ جنتی لوگ ہیں، نیکیاں کرنے والے. الٹے ہاتھ والوں سے مراد کیا ہے؟ جہنمی لوگ. اور تیسرے کون ہیں کہ جو جنتی تو ہیں مگر ان جنتیوں میں بھی نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے ہیں. اور امت میں جو سب سے بڑا طبقہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا، وہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں. اور آواز سے بول دیجیے صحابہ کرام سے بڑھ کے اس امت میں کسی کی نیکی نہیں. کیا میں اور آپ صحابہ کے عمل کو پہنچ سکتے ہیں؟ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی مٹھی پر جاؤ، یا مد کے الفاظ ہیں حدیث شریف کے اندر کہ مد کہتے ہیں ایک مٹھی کے اندر کی چیز کو یوں اٹھا کے دے دینا. فرمایا میرا صحابی مٹھی پر جاؤ خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. جو ثواب میرے صحابی کو ملا ہے وہ کسی اور کو. تو اجر کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے وہ ایسے. اچھا، اب یہ ہے کہ بعض صحابی وہ ہیں جو براہ راست میدان میں آئے، غزوات میں آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد جام شہادت نوش کر لیا. بظاہر دیکھا جائے تو ایک نماز بھی نہیں، ایک روزہ بھی نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکات نہیں، کوئی صدقہ و خیرات نہیں، بس آئے اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے. بعض صحابہ وہ ہے کہ جب حضور نزا کے وقت ان کے قریب پہنچے ہیں،
انہوں نے آخری وقت میں کفر چھوڑ کے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا آخری وقت میں، وہ مسلمانوں کے صحابی کے درجے پر پہنچ گئے. تو کیا ہم نیکیاں کریں، ہر سال عمرہ کریں، ہر سال حج کریں، ہر سال زکات دیں، پورا مہینہ پورا سال روزانہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، سب کچھ کریں، صحابی بن جائیں گے؟ کیونکہ صحابی اللہ کی عبادت سے نہیں بنتا، حضور کی زیارت سے بنتا ہے. صحابی کس سے بنتا ہے؟ حضور کی. اور اللہ نے اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے میں جو ثواب رکھے کسی اور نیکی میں رکھے ہی. اسی لیے جس نے جتنا زیادہ دیکھا اس کا درجہ اتنا بلند ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے زیادہ دیکھا، اسی لیے ان کے درجے سب سے زیادہ بلند ہو گئے. سمجھ آئی بات؟ تو بہت سابقون نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے. آگے فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم. یہ جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں نا، ان کے لیے ایک اور بات بیان فرمائی گی کہ وہی قرب والے ہیں. ایک جنتی ہیں اور ایک قریب والے ہونا زیادہ. بھئی جنت میں سب چلے گئے، لیکن حضور سے قریب کون ہوگا؟ جو السابقون السابقون، جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. اور وہ کون ہوں گے؟ کہ یہ لوگ ہیں کہ جو قرب والے ہیں فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں یہ موجود ہوں گے. یعنی جنت میں بھی ان کی پہچان ہوگی، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں. ابھی میں نے ایک بات عرض کی تھی نوجوانوں کے بارے میں کہ ہمارے بچے آج صرف کمانا اور پیسہ کمانا اسی چکر میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے، پیسہ ضرورت ہے، اسے کوئی انکار نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہم بھی کام کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کام کرتے ہیں، لیکن پیسے کو اپنا خدا بنا لینا اور پیسے ہی کے لیے سب کچھ کرنا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. ہاں ضرورت ہے بالکل پیسہ جب بندہ کمائے، لیکن حلال اور حرام کی تمیز رکھ کے کمائے نا، ایک بات. دوسرا یہ کہ پھر ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم اگر اپنا پیسہ کما رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو لہٰذا پھر ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم اس پیسے کو اللہ کی رضا کے لیے زکات یا خیرات کی صورت میں کتنا خرچ کر رہے ہیں، چیریٹی کتنی کر رہے ہیں اس پر. اور پھر یہاں یہ بات دیکھیے ذرا، فرمایا کہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. یہ جو بات ہے نا کہ نعمتوں کے باغات، یعنی کیا وہ پیسہ جو ہم کما رہے ہیں وہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں لے کے جائے گا؟ یہ سوچ و فکر ہمارے درمیان آ جانی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی حرام ذریعے سے پیسہ بولیے نہیں کمانا چاہیے. آگے فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اگلوں میں ایک گروہ اور پچھلوں میں بہت تھوڑے سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو تین گروہ بتائے نا آپ کو، سلۃ ثلاثہ کا الفاظ تین کے لیے آتا ہے نا، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. فرمایا کہ جو سبقت کرنے والے ہیں نا، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، جو سبقت کرنے والے وہ بہت تھوڑے ہیں. نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، آپ مال میں آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں، نیکیوں میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے، اس کے پاس کتنا ہے تو بس اتنا ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ حافظ قرآن، اس نے اپنے بچے کو بنایا، میں بھی اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں. نیکیوں میں کمپٹیشن ہونا چاہیے نا. جیسے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر کے مقابلہ تھا نیکیوں میں. کس اعتبار سے؟ کہ جب مال خرچ کرنے کی باری آئی، عمر نے کہا آج میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھوں گا، آدھا مال لے کر کے آگے. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے گھر کے سارا مال لے کر آ گئے. پروانے کو چلا تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس کافی ہے اتنا. حالانکہ مالیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مال حضرت عمر کا زیادہ تھا. مالیت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مال کم تھا، لیکن چونکہ اخلاص زیادہ تھا، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کا جذبہ زیادہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اجر جو ہے وہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہہ کر قرآن پاک میں بیان فرمایا. تو یہ شان ہے. تو ہم غور کر لیں، ہم نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں یا مال میں آگے بڑھ رہے ہیں، گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں یا نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم جنت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں یا خدا نخواستہ جہنم کے قریب ہو رہے ہیں. ہر ایک کو اس پر فیصلہ کرنا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ میں بار بار یہی بات بتائی گی، بار بار ہمیں بتایا جائے گا ہم کیا کرتے ہیں. تین گروہ میں سے ہم کس گروہ کے اندر شامل ہیں؟ جنتی ہیں خدا نخواستہ. ہم خدا نخواستہ جنتیوں سے نکل کے جہنمیوں میں تو داخل نہیں ہو رہے، یا ہم جہنمیوں کا راستہ چھوڑ کر سبقت کرنے والوں میں آگے بڑھنے شروع ہو جائے، نیکی کرنے والوں میں. تو ہمیں تین میں سے ایک نہیں ہونا اور دو ہونا ہے، جنتی ہونا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہونا ہے، جہنمی نہیں ہونا. بس یہ خلاصہ اس پوری سورہ مبارکہ کے جو آگے بات چیت چلے گی. علی سرر موضونہ،
اور جو نیک لوگ ہیں نا آگے بڑھنے والے، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ جواہرات جڑے ہوئے تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے جنت کے اندر، متقین علیہا متقابلین، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آپ جائیے نا سپر ہائی وے کی طرف گئی کھانا کھانے، مجھے بھی لے جائیے گا ساتھ، تو کیا ہوتا ہے جب گاؤں تکیے لگتے ہیں 8-10 افراد بیٹھتے ہیں، ادھر گاؤں تکیے بھائی وہ تحت یہاں پہ بھائی تکیے لے کر آؤ، بھائی تکیے یہاں پہ لگائے سامنے لگائے، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے وہاں، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں مطلب سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی، ورنہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کی نعمتیں ہیں ہی بہت الگ طرح کی۔ تو فرمایا کہ وہ تکیے لگائے آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب ان کی شان کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون۔ سبحان اللہ۔ ان کے ارد گرد ہمیشہ دیکھنے والے لڑکے موجود ہوں گے جن کو غلمان کہا جاتا ہے، حور و غلمان۔ حور یہ فیمیل اور غلمان یہ میل، یعنی لڑکا اور لڑکیاں، یوں۔ تو فرمایا کہ لڑکے ہوں گے یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین، کوزوں اور سرائیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جاموں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب نہیں ہے، یہ شراب طہورہ قرآن پاک نے کہا۔ یہاں کی شراب کو پی کے بندہ ٹون ہو جاتا ہے، نشہ آ جاتا ہے، عقل اس سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہاں کی جو شراب طہورہ ہے اس کو پی کر بندے کی عقل ظاہر نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں، اس کی کیفیت میں اضافہ فرمائے گا۔ تو یوں مطلب جو ہے اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ آگے فرمایا کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اب جب وہ شراب کے جام پیے گے نا تو فرمایا کہ اس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ہی ان کے ہوش کو کوئی فرق آئے گا۔ ٹنڈیوں کے وہاں پہ کیوں؟ کیونکہ وہ جنت ہے بھائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ چلو اگلی بات سن لو پھر۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، پھل اور میوے وہ انہیں ملیں گے جو وہ پسند کریں گے، جو پسند کریں گے وہی میوے ملیں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں میں سے جس کا گوشت چاہیں گے وہ کھا لیں گے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، دیکھیے نا جنتیوں کی کیفیت۔ اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ ہمارے یہاں کھانا کھایا جاتا ہے اور جو ہے پھل بھی کھائے جاتے ہیں۔ پھل کب کھاتے ہیں ہم لوگ؟ کھانے کے بعد، کھانے کے بعد کھائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا بیان ہوا؟ وفاکہۃ مما یتخیرون، پہلے پھلوں کا ذکر ہے، ولحم طیر مما یشتہون پھر گوشت کا ذکر ہے۔ تو یاد رکھیے پھل ہمیشہ کھانے سے پہلے کھانے چاہیے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کیا آپ نے؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے گا، کھانے کے بعد پھل کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ بعد میں کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں مزید بیان فرمایا وحور العین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا یعملون، بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ان کے لیے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ مثال دیکھیے کامثال اللؤلؤ المکنون، سبحان اللہ، قرآن کے اسلوب جو بلاغت ہے نا، فرمایا کہ بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں جیسے چھپا کر کسی نے موتیوں کو رکھا ہوا ہو۔ یعنی موتی جو سیپ کے اندر ہوتا ہے چھپا ہوا، اور جب وہ سیپ سے باہر نکالا جائے تو اس کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا حور العین کامثال اللؤلؤ المکنون، بڑی آنکھ والی وہ حوریں ہیں کہ ایسی ہیں کہ جیسے چھپا کے رکھا گیا ہو موتیوں میں۔ اور کیا آگے بیان فرمایا کہ جزاء بما كانوا یعملون، کیوں ملے گی؟ یہ ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حوریں جائیں گے، خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی شہوات کو مارنا پڑے گا، نفس و شیطان سے دور ہونا پڑے گا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنا دل، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا پڑے گا، اور ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی پڑے گی۔ جو ایمان سلامت لے کر کے جائے گا وہ سمجھیے کہ پھر دائیں طرف والوں میں ہوگا، جسے ہم جنتی لوگوں میں شمار کر رہے ہیں، ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب ان کی ایک اور کیفیت بیان ہو رہی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما۔ فرمایا کہ جنت کے اندر نہ وہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔
جنت میں نہ کوئی بیکار باتیں، نہ کوئی گناہ کی باتیں، الا قیلا سلاما سلاما. لیکن کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو سلام کریں گے. بار بار سلامتی کی بات کی جا رہی ہوگی جنت میں. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. ہاں اب سمجھو یہ سیدھی طرف والے ہیں. دیکھو کیسے سیدھی طرف والے ہیں. سن دیکھیں واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. واہ 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 واہ. عربی گرامر کو جاننے والے بچے اگر ہوں تو ان کا اندازہ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اللہ اکبر. اب میں اس کی بلاغت میں سبحان اللہ. اصحاب الیمین سے پہلے وہ اصحاب الیمین کی جس میں لفظ ما آنے سے اس کی جو فساد و بلاغت اور اس کلمے کے حسن میں اضافہ ہو گیا نا، یقین مانی کہ یہ میں کیا لفظوں میں بیان کروں. بڑی حسین بات ہے. اور یعنی کہتا واہ کیا بات ہے، واہ 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 کیا بات ہے، ایسا ہوگا. تو گویا کہ اسی تصور کے اندر آپ سمجھیے اس بات کو، کیونکہ اردو ادب میں یا اردو میں وہ لفظ ہے ہی نہیں کہ جو عربی کا آلٹرنیٹ ہو سکے یا عربی کا ترجمہ کرتے بیان کر سکے. بس ایک کیفیت بیان فرمائیے. فرمایا وہ اصحاب الیمین، جو پیچھے ذکر ہے سب کا، وہ اصحاب کے سیدھی طرف والے ہیں. ما اصحاب الیمین، واہ کیا سیدھی طرف والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کے بعد جو اللہ نے کوئی انعامات عطا فرمائے وہ کیسے ہیں. اب دیکھیے مزید آگے بیان فرمایا فی سدر مخضود و طلح منضود. بغیر کانٹے والی بیریوں کے درخت ان کے پاس ہوں گے. بیر کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں. کبھی توڑے بیر کے درخت سے بیر توڑے؟ بچوں کو آج کل کیا پتا موبائل اسمارٹ فون ہاتھ میں رکھنے والوں کو بیر کے درخت سے بیر کیسے توڑے جاتے ہیں. ہمارا بچپن ہوتا تو ہم بتا دیں کہ بیر کے درخت سے بیر کیسے توڑے جاتے تھے. اسکول جاتے ہیں واپسی آتے تھے. ایسے ہی ہے. ایگری کرے گا میری بات سے؟ اچھا نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کوئی مسئلہ نہیں. وطلح منضود، اور کیلے کے گچھوں میں، یعنی جو کیلے ہیں نا الگ سے نہیں ہوں گے، گچھوں کے اندر کیلے موجود ہوں گے. سبحان اللہ کیا اسلوب ہے. اللہ اکبر. وظل ممدود، ہمیشہ سائے میں رہیں گے. وماء مسکوب، اور ہمیشہ جاری پانی کے اندر رہیں گے. یعنی جاری پانی ایسا ہوگا کہ بندہ اوپر چل رہا ہوگا نا تو مثل شیشے کے فرش ہوگا. یعنی بندہ اوپر چل رہا ہوگا لیکن پانی بہ رہا ہوگا. وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے پھل ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، جو نہ ہی ختم ہوں گے نہ ان کو دینے سے روکا جائے گا. بھئی ایک کھانا وہ ہوتا ہے جو آپ کہیں جاتے ہیں گھر پہ کھاتے ہیں تقریب میں کھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے بوفے سسٹم، پیسے دیجیے اور کھاتے رہیے. کتنا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کتنا کھائے گا بندہ؟ کتنا کھا لے گا؟ بھئی پیٹ ہے کوئی دیکھ تھوڑی ہے. کتنا ڈالے گا اس کے اندر؟ 2000 2500 3000 جہاں بھی کوئی بوفے سسٹم ہے وہ کر لیا کتنا کھا لیا. اچھا اب باہر نکل کے دوبارہ مطلب کہ اگلے وقت کے کھانے کے لیے آپ کو جانے ہیں دوبارہ؟ نہیں پیمنٹ جمع کراؤ دوبارہ، کیونکہ یہ دنیا کے معاملات ہے. منع نہیں ہے جب تک آپ اندر موجود ہے، لیکن جب وقت ختم ہو گیا باہر نکل گئے تو ختم. جنت کا معاملہ الگ ہے. فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، یہ پھل وہی جو ختم بھی نہیں ہوں گے اور ان سے روکے بھی نہیں جائیں گے. جب طلب کیجیے جو طلب کیجیے. وفرش مرفوعۃ، اور بلند بچھوڑوں وہ موجود ہوں گے. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، ہم نے انہیں کنوارا بنایا اور وہ محبت کرنے والی ہیں. سب ایک عمر والی ہیں. اور یہ سب کس کے لیے تھی؟ اصحاب الیمین، یہ سب دائیں طرف والوں کے لیے، جنتیوں کے لیے. سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے اور بعد والوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اب کس کا ذکر ہے؟ بولیے الٹی ہاتھ کی طرف جو بائیں طرف ہے. اشارے ہیں یہ کہ سیدھی طرف اور الٹی طرف، کیونکہ دائیں طرف ہمیشہ پسندیدہ ہے نا. سیدھی طرف سے دینا شروع کیا جائے، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کیا جائے، اور جب لباس پہنے چپل پہنے تو سیدھی طرف سے. تو یوں مطلب سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا ہر چیز دائیں طرف کو. اس وجہ سے یہاں پہ ایک مستعار لیتے ہوئے لفظ یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دائیں اور بائیں کا ذکر فرمایا. اس کو سیدھا الٹا کہہ کے اپنی اردو لغت کے اعتبار سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پر حقیقت یہ کہ اللہ نے جو بیان فرمایا اس کا اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا کہ بائیں طرف والے ما اصحاب الشمال، یہ کیسے لوگ ہو گئے؟ اب ان کی کیفیت دیکھ لی، سیدھا طرف کیفیت دیکھ لی.
اب الٹے ہاتھ والوں کی کیفیت دیکھیے، فی سموم و حمیم و ظل یعقوب لا بارد ولا کریم، فرمایا کہ شدید گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ ان کو آرام دینے والا ہوگا۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون آباؤنا الأولون۔ بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے گناہوں پر ڈٹے ہوئے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں ضرور اٹھایا جائے گا؟ آخرت کی انکار کرنے والے لوگ بائیں طرف والے فرمایا اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ گناہوں پر اصرار۔ تو یہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو کفر تک بعد کا گناہ لے کر کے چلا جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں حرام کماتا ہوں، اتنا مجھے مل رہا ہے، حلال تم کیا حلال کماتے ہو، اتنا تمہارے پاس ہے، گناہ تمہارا نہیں ہوتا، دیکھو میں سود کماتا ہوں اتنا زیادہ، رشوت کماتا ہوں اتنا، یوں کرتا ہوں میں، شرط لگا کے اتنے کی رشوت دے کتنا لے رہا ہوں؟ بھائی یہ دنیا میں آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے، ایک موت کا جھٹکا ساری عیاشی ختم کر کے رکھتے ہیں، لگ پتہ جائے گا موت آئے گی۔ اور پھر حلال کا حساب ہے، بولیے یہ جملہ لکھ لیجئے گا زندگی کی بھر اپنے دماغ کے اندر، حلال کا حساب ہے، حرام کا عذاب ہے، حساب نہیں ہے اس پر، ڈائریکٹ عذاب ہے حرام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حلال کی برکت عطا فرمائے۔ فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من الشجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ آپ فرما دیجئے بے شک سب اگلے پیچھے لوگ ضرور ایک معین دن اٹھائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، پھر اے گمراہو، اے جھوٹ پھیلانے والوں، اے جھٹلانے والوں، بے شک ضرور تم زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، تو ایسے پیو گے جیسے سب پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ انصاف کے دن تمہارے ساتھ یہی معاملہ رکھا جائے گا۔ اللہ کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، حرام کمایا تو اللہ کا عذاب آئے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ تو بولا دیکھو کہ وہ پانی جو تم گراتے ہو کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی تمہیں پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور اب پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، اس سے کہ تم جیسے اور بدلتے اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دی جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو بھی کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی پہلے ہم تمہیں پیدا کر چکے ہیں، ہم تمہیں موت دیں گے، دوبارہ پیدا کر دیں گے، اس پیدائش کا تمہیں کیوں احساس نہیں ہے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو بھلا بتاؤ کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ یعنی زمین میں تم بیج ڈال کے آتے ہو تو بیج ڈالنے کے بعد کھیتی میں تم ہی نکالتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیج کے اندر سے درختوں کو پیدا فرما دیتا ہے؟ تو یہ تخلیق پر بات کی جا رہی ہے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون، اگر ہم چاہتے تو اسے چوڑا چوڑا گھاس کر دیتے، یعنی جو کھیتی ہے تمہاری اس کو گھاس کر دیتے، ختم کر دیتے بالکل، اور پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا، ہم بے نصیب رہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون، تو بھلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے بادلوں سے اتارا یا ہم نے اتارا اس پانی کو؟ اگر پانی آسمان سے نہ اترے تو کیا ہوگا؟ زمین میں کے اندر پانی نہیں ہوگا، پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر جب زمین کے اندر پانی نہیں ہے، آسمان سے پانی نہیں آ رہا تو کیا ہوگا؟ پھر تحت ہوگا، خشک سالی ہوگی، نہ بلہ آئے گا، نہ پینے کے لیے پانی ملے گا۔ تو یوں تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ تمہارا بس اتنا کام ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ اور ہمیں نبی کی بات کو قبول کرو۔ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون،
اب ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی. آپ سب ماشاءاللہ صاحبان شعور ہیں، مجھے بتائیے سب سے برکت والا پانی کون سا ہوتا ہے؟ جو آسمان سے برستا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے. ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے نا. وہی پانی زمین پہ جذب ہوتا ہے. اگر کھارا پانی زمین سے نکالے تو بعض اوقات تو کلی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا پانی. بورنگ میں ہم کروا لیتے ہیں، کنواں کھدوا لیتے ہیں. جو زمین میں اگر بارش کی وجہ سے پانی نہیں ہوگا تو زمین کا پانی کھارا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب یہاں بیان فرمایا تم اس پانی کو پیتے ہو، اپنے استعمال میں لیتے ہو، فرمایا ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا کر کے اتار دیں. فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنا پیارا پانی تمہیں عطا فرمایا. بار بار اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے. افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، بھلا بتاؤ وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا اس درخت کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا؟ لکڑیاں جلاتے ہیں لوگ اور لکڑیوں کا کام کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ لکڑیاں نہ ہو تو فرنیچر کہاں سے ہے، ڈیسک سے کہاں سے بنے؟ لوگ جو لکڑیاں جلاتے ہیں وہ کام کہاں سے کر پائیں گے؟ تو لکڑیوں کی صنعت ہی ختم ہو کر کے رہ جائے گی. تو یہ کون پیدا کرتا ہے درخت؟ اللہ تبارک و تعالی. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم. ہم نے اسے یادگار بنا دیا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنا دیا. اب جنگلات ہے نا، آج کیا بات کی جاتی دنیا بھر میں، بھائی درخت نہ کاٹو، درخت لگاؤ، بلین ٹریلین درخت لگاؤ تاکہ ماحول کی آلودگی دور ہو. آکسیجن جو ہمارے پاس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور جو ہمارے یہاں پولوشن اس وقت پھیل رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ درخت لگانا. کیا بولیے؟ یہ جو انوائرمنٹ ہمارا چینج ہو رہا ہے وجہ اس کی کیا ہے؟ جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں، آبادیاں بنتی چلی جا رہی ہیں. بڑے بڑے جنگل درختوں کو ختم کر کے آبادی بنا دی، روڈ بنا دی، موٹر وے بنا دی، سب کچھ بنا دیا، لیکن جو زندگی کی رمق تھی اس کو ختم کر دیا گیا. حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہمارے گھروں کے باہر گلیوں میں جگہ جگہ نیم کے درخت ہوتے تھے، برگد کے درخت ہوتے تھے، بڑے سایہ دار درخت ہوتے تھے، پرندوں کی چہچہاہٹ وہاں پر ہوتی تھی، زندگی کی ایک رمق ہوتی تھی. آج بھی نیچرل لائف کو اگر آپ انجوائے کرنا چاہیں تو ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ بھائی آپ کسی ولیج کے اندر گاؤں کی طرف آپ چلے جائیے، شہروں سے نکل جائیے، 2-4 دن وہاں پہ گزار کر آئیے. کیوں؟ تاکہ آپ ہریالی دیکھیں، آب و ہوا دیکھیں، اس شور سے آپ جب باہر نکلیں تاکہ آپ کی طبیعت اور مزاج بولیے بہتر ہو. مجھے بتائیے ایک طرف اسلام آباد اور پنڈی ہے، ایک طرف بری ہے، تھوڑے سے سفر ہے، لمبا سفر تو نہیں ہے زیادہ، ایسے ہی نا لمبا سفر تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے ماحول کا فرق دیکھیے. اسلام آباد اور پنڈی میں بارش نہیں ہو رہی ہوتی، اسلام آباد میں پھر بھی کوئی گرینری ہے، پنڈی کے اندر تو ختم ہو گیا سارا معاملہ تقریباً. اسلام آباد سے بھی اب جو ہے وہ شہر بڑھتا چلے جا رہا ہے، تو جو ہریالی وہ ختم، پہاڑ ہے، نیشنل ایک لائف ہے اور وہاں پر آپ کو درخت نظر آئیں گے تو بہت اچھے انداز سے آپ اپنی زندگی کو محسوس کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کر. یہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کر انسان کی زندگی اور پریشان کن ہو جاتی ہے. جو حالات ہیں ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ برف باری اگر ہو یا خدا نخواستہ ٹریفک زیادہ ہو جائے پھر حادثات ہو جاتے ہیں، موتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ ہمارا انتظامی مسئلہ ہے. لیکن نیچرلی لائف تو وہاں پر ہے. تو فرمایا گیا کہ ہم نے اسے یادگار بنا دیا، جنت میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنا دیا. تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی کو بیان کرو. اب دائیں والوں کا ذکر بھی ہو گیا اور بائیں والوں کا ذکر بھی ہو گیا. اب آئیے ذرا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے چل پر فیضان بیٹا آگے دو. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو فرمایا مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ پوشیدہ کتاب ہے، اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں گے. تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا کلام ہے. یاد رکھیے گا بے وضو قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے، مگر قرآن پاک جو کتابی شکل میں موجود اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. جیسے اگر مجھے سورہ یاد ہے کوئی بھی تو میں وضو اگر میرا نہیں ہے میں پڑھ لوں قرآن پاک تو ٹھیک ہے پڑھ لیجیے،
لیکن قرآن پاک کو اس وقت ہاتھ نہیں لگا سکتے، بے وضو چھو نہیں سکتے. اس کی اثر یہ آیت مبارکہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوئے گا مگر وہ کہ جو پاک ہوگا. اب بهذا الحدیث انتم مدرون تجعلون نصفکم انکم تکذبون، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب تمہاری جان تمہارے حلق کے اندر آ کے پھنس جائے گی نظر کا وقت. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں جو تم دیکھتے نہیں. تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہوتے. یعنی روح جسم میں داخل کرنا نکالنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے. اگر تم اپنے قول میں سچے ہوتے تو تم روح کسی میں داخل بھی کر لیتے، روح نکال لیتے، نکالنے کے بعد دوبارہ بھی داخل کر لیتے. سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، روبوٹ بنا لے، سب کچھ بنا لے، کسی انسان کو زندہ. آج زندگی کے لیے ہم وینٹیلیٹر کا استعمال کرتے ہیں. سانس چلنے لگا دو تاکہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ کوئی جس کی ہارٹ بیٹ کو بڑھا دے، کوئی سانسوں کو بڑھا دے. لیکن ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جناب ہارٹ بیٹ بند ہو گئی ہے، سانسیں ختم ہو گئی ہیں، اب وینٹیلیٹر سے ہمیں مریض کو ہٹانا پڑے گا. ہم جیسے ہی ہٹائیں گے اس کا انتقال ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن اور رکھ دو، 4 دن اور رکھ دو، تو جسے پھولنا شروع ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ پھر ڈاکٹر جو لوگ ہوتے ہیں اور گھر والے سب کہتے ہیں ٹھیک ہے وینٹیلیٹر ہٹا دیں، اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ روح کون داخل کرتے ہیں؟ بولیے اللہ تبارک و تعالیٰ. فلولا ان كنتم فاما ان كان المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. پھر وہ فوت ہونے والا اگر نیک بندہ ہوگا تو وہ راحت اور خوشبو اور پھول اور نعمتوں کے درمیان جنت کے اندر ہوگا. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. اور اگر وہ دائیں طرف والوں میں ہوگا تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو. واما ان كان مكذبين ضالين فانظروا من يمين وتصير الجحيم. اور اگر مرنے والا بائیں جانب جھٹانے والوں میں سے ہوگا، گمراہوں میں سے ہوگا، تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی وتصير الجحيم، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا. ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بے شک اعلیٰ درجے کی یہ یقینی بات ہے. تو اے محبوب تم اپنے رب کی پاکی کو عظمت کے ساتھ بیان کرو. یہ سورہ بارکہ کا ترجمہ ہم نے آج سننے کی سعادت حاصل کی. خلاصہ یہ ہے کہ ہم آج سمجھ چکے ہیں کہ دائیں طرف والے کون ہیں اور بائیں طرف والے کون ہیں، اور دائیں طرف والوں میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے کون ہیں. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کتنی زیادہ کر رہے ہیں، ہم نیکیاں کتنی زیادہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کتنی کر رہے ہیں. ہم دائیں طرف والے بننا چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان کی وجہ سے ہم بعض اوقات بائیں طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خدا نخواستہ انسان سے گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، فوراً ہم کرو کہاں کریں؟ بائیں طرف سے دائیں طرف کریں فوراً کہ میرا راستہ یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی ولیوں کا راستہ ہے، یہی نبیوں کا راستہ ہے، یہی شہداء و صدیقین کا راستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے. اس پہ میں چلوں گا تو میں سیدھی طرف والا ہوں. اور اگر خدا نخواستہ شیطان کے راستے پر چلوں گا، ہم تفصیل میں اس بات کو بیان کر چکے، شیطان چاہے گا اس راستے پر چلے، گمراہی کے راستے پر، اور وہ خود جہنم میں جانا چاہتا ہے اور لوگوں کو بھی جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے فرمایا تم کوشش اپنی کر لے، لیکن جو میرے بندے ہیں نا وہ صراط مستقیم پر باقی رہیں گے. لیکن وہ بیٹھا ہے صراط مستقیم پر، بار بار بتلائے گا، بار بار گناہ کروائے گا، بار بار نافرمانی کروائے گا. لیکن مجھے اور آپ کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں دائیں طرف والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور بائیں طرف والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق